السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آج جو ہے وہ میں آپ کو ایک انتہائی ایکسکلوسیو خبر دوں گا، اور یہ خبر ابھی تک نہ تو کسی چینل پر چلی ہے اور نہ ہی کہیں اور آئی ہے. یہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اختیارات کے حوالے سے ہے. پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پنجاب اسمبلی کے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پنجاب اسمبلی کے جو اختیارات ہیں، یا اس کو کہہ لیں گے ان کے پر کاٹنے کا پورا پلان ہو چکا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ عدلیہ سے جو ہے وہ اب مثبت اشارے جو آنے لگے ہیں. اس کے باوجود آج جو ہے وہ معزز سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کو، اٹارنی جنرل کو، اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خزانہ کو، لیکن بلایا اپنے چیمبر میں ہے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹس عدلیہ کا حکم نہ ماننا جو ہے اس کے حوالے سے قوانین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہ توہین عدالت سے زیادہ اہم ہے عدالتی احکامات کو ماننا. عدالتی احکامات کو ماننا، اور نہ ماننے پر تو جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پچھلے ایک دو دن سے جو ہے وہ خبریں گردش میں تھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور معزز چیف جسٹس کی آپس میں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دونوں بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں. اس کے میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو روسٹر بنائے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ججز ہیں جن کو بینچز میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا ان کو بینچز میں شامل کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس نے اپنے ساتھ بھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائیہ آفریدی دونوں کا جو ہے وہ شامل کیا ہے اپنے بینچ میں. اس کے ساتھ ساتھ 13 اپریل کو جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کچھ ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے. اس سے قبل جب جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا اور ججز کی تقرری کا معاملہ تھا تو اس پر بھی بہت سے تنازعات سامنے آئے تھے. اس مرتبہ یہ امید کی جا رہی ہے اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ججز کی آپس میں کوارڈینیشن ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ چیف جسٹس اب معاملات کو بہتر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کوشاں ہیں، اور وہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں اپنے باقی ماندہ ججز جو کہ معزز ججز ہیں ان کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کی یہ پوری کوشش ہے کہ انتخابات جو ہے وہ نہ، اور میں نے یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہونے. اور اس کے ساتھ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بات اب سامنے آ چکی ہے، منظر عام پر آ چکی ہے. گو کہ میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی ہے. اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کی عدت کے دوران جو ہے نکاح کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی تھی، اس پر جو مفتی سعید صاحب ہیں انہوں نے بیان حلفی بھی دے دیا ہے. انہوں نے آج اپنا عدالت میں بیان بھی قلم بند کرا دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے اسے، مجھے تو اس بات سے جو ہے نا وہ بڑا عجیب لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کیا گیا، بشریٰ بی بی اور عمران خان نے آپس میں نکاح کیا، اور اس کی جنوری میں اور اس کے بعد دوبارہ فروری میں پھر دوبارہ جو ہے وہ نکاح کیا گیا. تو اب یہ چونکہ بڑا شرعی سا معاملہ ہے، بڑا اسلامی معاملہ ہے، اس پر میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا، کیونکہ اسلام اور شریعت جو کہتی ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں کوئی بھی رکھ سکتا، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو شریعت کہتی ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے،
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے وہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ صرف آپ تک خبر پہنچائی ہے کہ یہ ہو گیا ہے، باقی میں اس پر کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، کوئی اس پر مزید جو ہے وہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ چیز بہرحال ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ باقاعدہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پورٹل بھی جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے انتخابی مہم کے لیے۔ امیدواروں کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، آج کل میں میاں والی وغیرہ کے لوگوں کے انٹرویوز چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز ہیں وہ تو جا چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یہ اشارہ دیا گیا۔ اب اشارے کون دیتے ہیں؟ ہر گل تے میرے کو نہ پوچھو، تانوں بھی پتہ پائن میرے پر سڑ دینے۔ وہ جو اشارہ دیا گیا ہے، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جائیں عمرہ کی ادائیگی کریں، عید کے بعد تشریف لائیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ سب جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں، جانتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون خاص طور پر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک وہ ہمیشہ سے رہا ہے، مزاحمت کی سیاست کا وتیرہ رہا ہے، اور وہ مزاحمت کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ آمریت کے خلاف بھی جو ہے وہ بھٹو نے بھی، بھٹو شہید نے بھی، بے نظیر بھٹو شہید نے بھی، وہ انہوں نے مزاحمت کی ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کا استعارہ رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی، مزاحمت کی، لیکن اب ہمیں ان کی سیاست میں مزاحمت نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر شہباز شریف جو کہ کبھی بھی اس طرح کی مزاحمت کی سیاست کے قائل نہیں رہے، وہ مفاہمت کی سیاست کے قائل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی اب کھل کر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، عدلیہ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا کی جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے بھتیجی، عدالت نے اگر ان کو نااہل کر دیا، جیسا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو نااہل کر دیا توہین عدالت کے حوالے سے، تو ان کو بھی کیا جائے گا، تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وکٹم کارڈ جو ہے وہ استعمال کر سکے انتخابات میں، کیونکہ اور کوئی چیز ہے نہیں مسلم لیگ نون کے پاس۔ فرینکلی اسپیکنگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، میں صحافی ہوں، میں بات وہ سیدھی سیدھی کرتا ہوں۔ مہنگائی کی وجہ سے جو پولیٹیکل کیپٹل تھا مسلم لیگ نون کا، وہ بری طرح برن ہوا ہے، اور ان کے پاس انتخابات میں جا کے کوئی بھی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ شاید یہ کارڈ استعمال کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اب ذرا چلیں میں اس ایکسکلوسیو خبر کی طرف آتا ہوں۔ وہ ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ حمزہ شہباز کے زمانے میں بھی جب یہ پیچھے سارا ٹرمائل چل رہا تھا، اس وقت بھی جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لا منسٹری کے انڈر کیا گیا تھا، وزارت قانون کے تحت کر دیا گیا تھا، اور لا منسٹری کے انڈر اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر۔ اب پھر جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ وزارت قانون کے انڈر کر دیا جائے گا، اور لا سیکٹری جو ہے وہ جا کر، جو سیکٹری قانون ہے وہ پنجاب اسمبلی کا چارج سنبھالیں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے۔ مبینہ طور پر الزامات بہت سے عائد کیے گئے ہیں۔ ان کا کیا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، جو مسودہ تیار کیا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی مرضی سے من پسند بھرتیاں کی، اور لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ نوکریاں دی غیر ضروری طور پر، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اخراجات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہمیں ذرائع نے بتایا وہ یہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ اسپیکر تو ابھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سبطین خان، تو جو باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی جا کر اسمبلی کو جو چیمبرز ہیں استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ روکنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ اس کو لا منسٹری کے انڈر کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔